جی، آپ کا پہلا سوال بہت دلچسپ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے توشہ خانہ کا جو کیس 3 ہے، یہ جو سیکول پہ سیکول آئی جا رہا ہے توشہ خانہ، اب یہ بھی بڑا ایک مزیدار چیز ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں میرا نہیں خیال کہ پہلے کبھی اتنی ریمپنٹ تھی۔ خاص طور پہ سغرا بی بی ورسز اسٹیٹ کا اگر آپ کو ریفرنس یاد ہو تو وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے عدالت میں کہ ایک نوعیت کا ایک ہی کیس رجسٹر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایف آئی آرز بھی جس طرح ہم نے 2-2.5 سال میں دیکھا کہ ایک ہی نیچر کی بالکل سیم ایف آئی آر، ایک ہی بندہ میاں والی میں بھی ایک ہی جگہ پہ تخریب کاری کرنے کا اس پر الزام ہے، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، پورے پاکستان میں، خیبر سے کراچی تک وہ ایک سپر مین بنا دیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ہر سپورٹر کو جس پہ اس قسم کے سیم نیچر کے ملٹیپل ایف آئی آرز درج ہوئیں۔ مینلی اس پہ جو توشہ خانہ پہ اگر آپ اس کیس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں جب سزا بھی سنائی تھی جسٹس ہمایوں دلاور صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں سیکشن میں نہیں، دوسرے سیکشن میں درج کی گئی ہیں خان صاحب کی جانب سے تفصیلات۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مہنگی ترین گاڑیاں غیر قانونی طور پر توشہ خانہ سے لے اڑے، ان کو آج تک کوئی نہیں پوچھتا، کوئی کیس نہیں ان کے خلاف بنتا، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص جس نے ایک ایک چیز ڈکلیئر کی، اس پر اب بس مین میخیں جو ہے اس میں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو پھنسایا جا سکے۔ سو یہ ہائیلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، اور چاہے عامر فاروق صاحب اس کو سنتے یا چاہے اب ارباب طاہر صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سن رہے ہیں، دیکھنے کی بات یہ ہے، جج سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جسٹس سرو ہوتا ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ سوال ہے کہ پیٹرن کولیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو میں کس طرح سے دیکھتی ہوں۔ یہ جو لوگ میں کل پرسوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بڑے اس پہ تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں، کچھ ہمارے فلاسفرز کی جانب سے، بڑے اعلیٰ پائے کے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں اور رپورٹرز ہیں جو عمران خان سے خاص مخالفت بھی رکھتے ہیں، بلکہ اناد کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اب وہ فرماتے ہیں کہ جی پیٹرن کولیشن جو ہے وہ کوئی کریڈیبل سورس نہیں ہے۔ واقعی کریڈیبل سورس تو میاں صاحب ہیں، کریڈیبل سورس تو یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں سے یہ پڑھ کے آئے ہیں، جہاں یہ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ سوال اٹھائے میاں صاحب کی، یہ جو جس 2 نمبری سے ان کو فارم 47 کی جعل سازی کر کے زبردستی 90,000 ووٹ تقریباً ایڈ کر کے میاں صاحب کو جتوانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ایسی جعل سازی جس پہ الجزیرہ پوچھتا رہا میاں صاحب سے، پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرز سے کانٹیکٹ کرتا رہا کہ آپ بتائیں، ہمیں جواب دیں کہ یہ کس طرح سے آپ جیتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فارم 45 اور فارم 47 کی ڈسکرپنسیز پہ کوئی جواب نہیں دے سکے یہ، سو مچ سو کہ ان کے ڈنکا اتنا بجا ان کی جعل سازی کا کہ امریکی کانگریس، وہ امریکہ جو ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کہتا تھا، کبھی پاکستان میں اگر کوئی غلط کام ہوتا تھا تو امریکہ بڑا انڈیفرنٹ ہوتا تھا کہ ہمیں کیا لگے، وہ تو بلکہ خوش ہوتے تھے۔ امریکی کانگریس نے بھی بھاری اکثریت سے 85% جو ان کے ممبرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھی اس کی شفافیت پہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے اور اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہمارے جعلی دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ پیٹرن کولیشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، یہ امریکی کانگریس کو بھی پچھلے دنوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا، یعنی ڈونلڈ لو جس وقت ماما بن کے پاکستان کی حکومت گرانے کی پلاننگ کرے اور تڑیاں لگائے ہمارے دین ایمبیسڈر کو، اس وقت امریکہ بہت کچھ ہے، اس وقت اس کے پاس ہر حق ہے کہ وہ پاکستان میں حکومتوں کے تختے الٹے، لیکن اگر وہ پاکستان میں جعلی الیکشن پر سوال اٹھائیں جو کہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے، برطانیہ کو دیکھ لیں آپ، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، ہر کوئی ان پہ سوال اٹھا رہا ہے، اس کا یہ دفاع کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پیٹرن کولیشن کی کریڈیبلٹی اسی چیز سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اس پہ تنقید کون لوگ کر رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں ان کی اپنی زیرو کریڈیبلٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرن کی کوئی وہ نہیں ہے کریڈیبلٹی، اور یہ بڑے صاف شفاف الیکشن تھے، خاص طور پہ جو میاں صاحب کا انہیں 130 کا بھانڈا، میرا خیال ہے پچھلے یہ ابھی الیکشن سے لے کے جتنے ماہ ہوئے ہیں 4-5، اس میں کو 25ویں دفعہ یہ بھانڈا پھوٹا ہے اور پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر اسی منہ سے اس کا دفاع کر رہے ہیں اس الیکشن کا۔ وہ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 102% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا میاں صاحب کے حلقے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ اگر ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، میں جاتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں صرف قومی اسمبلی کا ووٹ دے دوں اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہ دوں، جسے عام زبان میں لوگ چھوٹا ووٹ اور بڑا ووٹ کہتے ہیں؟ تو یہ ممکن ہے، اور پھر اتنا فرق کہ صوبائی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ 41% ہے اور حضرت جناب میاں صاحب جو ہیں
نیلسن منڈیلا کے مقابلے میں جو ہمارے نیلسن گوال منڈیلا صاحب ہیں ان کے 1 اور 2%، 100% سے بھی اوپر ووٹر ٹرن آؤٹ آ گیا، تو بس کر دیں. اب عوام کو سب پتہ ہے، عوام اب جانتی ہے، اور یہ پیٹرن کولیشن کی رپورٹ آتی یا نہ آتی، اب یہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، ان بزرگوں کو پتہ ہے جو ویل چیئرز پہ جا کے ووٹ دینے کے لیے گئے ہیں. تو یہ اٹس اے پائل آف کریپ. یہ جتنی بھی فضول باتیں ہر اس ادارے، ہر اس مبصر پہ کی جاتی ہیں جو ان کی 2 نمبری پہ سوال اٹھاتا ہے، ان کو اب اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ کوئی ڈیل، یہ کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر بائی دا وے یہ ڈیل کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود ڈیل کر کے ہمیشہ اقتدار میں آئے اور ملک سے بھاگتے رہے. جب اقتدار ختم ہوا ڈیل کر کے بھاگ گئے، جب اقتدار میں آنا تھا ڈیل کر کے واپس آئے. عمران خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں تو شاید یہ گرفتاری ہی نہ ہوتی. یہ جس وقت 9 مئی میں گرفتاری خان صاحب کی ہوئی تھی اور 3 دن میں ان کو اس گرفتاری کو کالعدم قرار دے کر سپریم کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس کے بعد خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی آرام سے کر لیتے. 5 اگست کی گرفتاری کبھی بھی نہ ہوتی اگر ڈیل کا کوئی ہوتا. دوسری بات یہ کہ یہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی کریڈیبلٹی جو بھی رہی صحیح تھی وہ لوز کرتی جا رہی ہے. اور اب تو شاید یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ حکومت کریڈیبلٹی لوز کر رہی ہے، کیونکہ کوئی چیز لوز کرنے کے لیے اس کا موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، اپنی بہن کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ آرمی چیف نیوٹرل ہو جائیں، ملک کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں. اب اس میں جان بوجھ کے وہ لوگ اس پیغام کو ٹویسٹ کر رہے ہیں جو کل تک آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، کل تک یہی سارے اینٹی عمران خان صحافی کیا فرماتے تھے کہ شرم آنی چاہیے ملک کے سپہ سالار کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا، ملک کی فوج کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا. آج جس وقت عمران خان ریکنسیلیٹری ٹون میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نیوٹرل ہو جائیں، سیاست سے آپ کا تعلق نہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم سیاسی سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مقابلہ کرنے دیں. اب اس بات کی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. مزے کی بات یہ کہ اس پہ فوج کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. فوج نے نہیں کہا کہ عمران خان آپ تو کل تک آرمی چیف کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہے تھے، آج آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آج آپ بڑے امن سکون کی بات کر رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں. فوج کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا پدی کا شوربہ. یہ جو بیچارے جن کی ٹوٹل یعنی اقتدار اور جن کے ٹوٹل 4 تجزیے جو ٹی وی پہ جن لوگوں کے چل رہے ہیں، یہ صحافی، سیاستدان جتنے بھی، یہ سارا جو جمع جنج ہے، تکلیف ساری ان کو ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم سے کارکردگی میں غلطی ہوئی؟ انہوں نے ہاتھ جاڑ کے کہنا ہے کہ جو ہمارے لانے والے تھے ان سے پوچھیں. جاوید لطیف تو ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو آئے تھے ریاست بچانے، یہ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے ہمیں بٹھایا ہے. ہمیں بڑی اندر کی خبریں بہت شروع سے مل رہی تھیں، یہ پبلک تو بعد میں ہوئی تھی انفارمیشن، ہمیں بہت پہلے سے خبریں آ رہی تھیں کہ جی $100 ارب تک آ جائے گا، میاں صاحب آگے، میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا. اور ساری عوام نو لگ پتا گیا ہے جس ویلے بجلی دے بل آئے نے تے میاں آیا ہے تے لگ پتا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ ارج کروں گی، اسٹرانگلی ارج کروں گی کہ مریم نواز نے جو اپنی ایک تقریر میں کہا تھا نا کہ اب جب کوئی ووٹ مانگنے آئے تو اس کو اپنے بجلی کے بل دکھانا، تو میرا خیال ہے کہ آج اگر لاہور کی عوام کو سوئمنگ سے فرصت مل گئی ہو، کیونکہ بڑا زبردست آج موسم رہا، شعیب کی سربراہی میں کیپٹن شعیب تھا، جیسا کریم کے کیپٹنز ہوتے ہیں، اسی طرح مریم نواز کی بھی جو وہ ہے حکومت ہے اس کے بھی کیپٹن شعیب ہیں. کیپٹن شعیب کی سربراہی میں جو جہاز آج تیرتے رہے ہیں لاہور میں، ابھی بھی تیر رہے ہیں ایز وی اسپیک، تو اس سے جب فرصت مل جائے تو پھر اپنے بجلی کے بل جو ہیں وہ ضرور جاتی عمرہ آپ پوسٹ کریں، اور ساتھ جو بھی آپ میسیجز دینا چاہتے ہیں وہ دیں، اور ضرور پوچھیں ان حکمرانوں سے کہ 9 مئی کے علاوہ آپ کے پاس کیا جواب ہے اپنی کارکردگی کا. یہ جو جتنے بھی عمران خان مخالفین ہیں یہ 0/100 ہیں، ان کا کوئی نہ کریڈیبلٹی ہے نہ پاکستانی عوام کی نظر میں ان کی کوئی لیجیٹمیسی ہے. تو آئی بلیو کہ پی ٹی آئی سپورٹرز اور جتنے بھی لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں، آپ کو عمران خان کا وہ یاد رکھنی چاہیے بات جو وہ کہتے تھے کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. اور عمران خان اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں اتنا ضروری نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج ہے. تو کیا پیغام دیتے تھے پوری قوم کو کہ ہم نے اداروں کے ساتھ متحد ہو کے رہنا ہے. تو یہ جمعہ جان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ سب کے ساتھ ٹھیک رہیں، کیونکہ کل انشاءاللہ بہت جلدی عمران خان اقتدار میں آ رہے ہیں، اور عمران خان نے پھر انہی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے آئین اور قانون کی حکمرانی کی سربلندی اختیار کرتے ہوئے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے. اٹس رائٹنگ آن دا وال. سو آپ لوگ ریاستی اداروں کے ساتھ نہ بگاڑیں، ان کو
نمٹنے دیں یہ جن تحفوں کو لے کے آئے تھے. تھینک یو.